بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب اساس النحو پیج نمبر 41۔ آج انشاءاللہ الکریم ہم 11واں سبق جملہ فعلیہ کا بیان پڑھیں گے۔ اس سے قبل ہم لفظ اور اس کی اقسام پڑھ چکے ہیں کہ انسان جو بات بولتا ہے اسے لفظ کہتے ہیں، چاہے وہ سمجھ آئے یا نہ آئے، معنی رکھتا ہو یا نہ رکھتا ہو۔ ٹھیک ہے، اگر معنی رکھتا ہو تو پھر اسے موضوع کہتے ہیں، جس لفظ کا معنی ہے اسے موضوع کہیں گے۔ پھر موضوع کی ہم نے دو قسمیں پڑھی، مفرد اور مرکب۔ اکیلے بامعنی لفظ کو مفرد کہتے ہیں اور دو یا دو سے زائد بامعنی الفاظ کے مجموعے کو مرکب کہتے ہیں۔ جب ہم نے یہ جان لیا کہ اکیلے بامعنی لفظ کو مفرد کہتے ہیں اور ایک سے زائد بامعنی الفاظ آ جائیں تو اسے مرکب کہتے ہیں، پھر 8ویں سبق کے اندر درمیان میں ساری مفرد کی تقسیمات ہم نے پڑھی۔ مفرد کی اقسام اسم، فعل، حرف، مفرد کا دوسرا نام کلمہ بھی ہے۔ اسم، فعل، حرف کی تعریفات ہم نے پڑھی، پھر ان کی علامات پڑھی، پھر اسم کی کچھ اعتبارات سے ہم نے قسمیں پڑھی۔ تو اس کے بعد جب اسم کی یہ بحث مکمل ہوئی تو 8ویں سبق کے اندر ہم نے مرکب کا بیان، مرکب کی تقسیم، مرکب کی قسمیں پڑھی تھیں کہ جب دو یا دو سے زائد بامعنی الفاظ اکٹھے ہو جائیں تو اسے مرکب کہتے ہیں۔ اب مرکب بھی دو طرح کا ہوتا ہے کہ بات سمجھ میں پوری آ رہی ہوتی ہے یا بات ادھوری ہوتی ہے۔ اگر بات پوری سمجھ میں آئے تو اسے مرکب مفید، اگر بات ادھوری ہو، بات پوری نہ ہو، پوری سمجھ میں نہ آئے تو اسے مرکب غیر مفید کہتے ہیں۔ مرکب غیر مفید کی اقسام ہم نے پڑھی، اور اب ہم مرکب مفید کی جو دو قسمیں تھیں، جملہ فعلیہ اور جملہ اسمیہ، ان کی ڈیٹیل پڑھنے لگے۔ جملہ فعلیہ لفظ سے ہی ظاہر ہے، فعلیہ یعنی وہ بات، وہ جملہ یا وہ مرکب تام کہ جس کی ابتدا فعل سے ہو رہی ہو اسے جملہ فعلیہ کہیں گے، اور جس کی ابتدا اسم سے ہو رہی ہو اسے جملہ اسمیہ کہیں گے۔ ٹھیک ہے، یہ آسان آپ نے اپنے ذہن میں بٹھا لینا اور اسی کو ذہن نشین کر لیجئے، یوں آپ کے لیے یہ سبق سمجھنا بھی آسان ہو جائے گا۔ جب آپ کو اسم، فعل، حرف کی علامات آتی ہوں گی، آپ اسم، فعل، حرف کی پہچان کر سکتے ہوں گے تو جملہ فعلیہ اور جملہ اسمیہ کی پہچان کرنا بھی آسان ہو جائے گی۔ اب ہم آتے ہیں جملہ فعلیہ کے بیان کی طرف۔ جملہ فعلیہ کی تعریف: جس جملے کا پہلا جز فعل ہو اسے جملہ فعلیہ کہتے ہیں۔ اب فعل کی ہمیں پہچان کیسے ہوگی؟ فعل کی علامات آتی ہوں گی، چند مشہور علامتیں ہم نے پڑھی تھیں۔ شروع میں حرف قد کا ہونا، یعنی اگر جملے کا آغاز ایسے لفظ سے ہو رہا ہے جس کے شروع میں قد لگا ہوا ہے تو آپ سمجھ جائیں کہ جملہ فعلیہ ہے، اسمیہ نہیں ہے۔ اگر شروع میں سین آ رہا ہے جو ان قریب کے معنی کے لیے آتا ہے تو بھی جملہ فعلیہ ہوگا۔ سوف آ رہا ہے تو بھی جملہ فعلیہ ہوگا۔ فعل ماضی سے شروع ہو رہا ہے، فعل مضارع سے شروع ہو رہا ہے، امر سے شروع ہو رہا ہے، نہی سے شروع ہو رہا ہے، ان میں سے کسی سے بھی جملے کا آغاز ہو رہا ہے تو آٹومیٹیکلی آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جملہ فعلیہ ہے۔ چلتے ہیں جملہ فعلیہ کی طرف۔ جس جملے کا پہلا جز فعل ہو اسے جملہ فعلیہ کہتے ہیں، جیسے جاء المسلمون، جاء یہ فعل ماضی ہے تو چونکہ اس جملے کا آغاز فعل سے ہو رہا ہے، ابتدا فعل سے ہو رہی ہے، فعل ماضی سے ہو رہی ہے، لہٰذا ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ جاء المسلمون، جس کا ترجمہ ہے مسلمان آئے، یہ جملہ فعلیہ ہے۔ اب یہ بھی ذہن نشین رکھیے کہ فعل کام کرنے کو کہتے ہیں۔ کام تبھی ہو سکے گا جب کام کرنے والا ہوگا۔ ٹھیک ہے، کام کرنے والا ہوگا تو ہی کام ہو سکے گا۔ اب کام کرنے والے کو فاعل کہتے ہیں، جو وہ کام کرے گا، جس پر وہ اپنا کام کرے گا، جو وہ کام کرے گا اسے فعل کہیں گے، اور جس پر وہ اپنا کام کرے گا اسے مفعول بھی کہیں گے۔ ایک ہے جو وہ کام کرے گا، جو وہ کام کرے گا اسے فعل، کرنے والے کو فاعل، اور جس پر وہ کرے گا اسے مفعول بھی کہیں گے۔ اچھا، کئی اس طرح کے کام ہوتے ہیں کہ جو کام کرنے والے کے ذریعے صرف کام کرنے والا ہونا چاہیے، کام پورا ہو جاتا ہے، اور کئی کام ایسے ہوتے ہیں کہ کام کرنے والا اکیلا وہ کام نہیں کر سکتا جب تک کہ کوئی ایسا فرد نہ آئے، جب تک کہ کوئی ایسی چیز اس کے پاس نہ ہو جس پر وہ اپنا کام کرے گا۔ اب اس کو کیسے سمجھیں؟ جیسے مثال یہی لے لیجئے، جاء المسلمون، مسلمان آئے۔ اب دیکھیے، آنے والا کام مسلمانوں نے کیا ہے۔
اب یہاں مسلمان کام کرنے والے ہیں، یہ اس جاء کا فاعل بن رہے ہیں۔ جو کام انہوں نے کیا ہے وہ ہے آنے کا، جو کہ جاء موجود ہے۔ جاء المسلمون، مسلمان آئے۔ اب آنا یہ ایسا کام ہے، یہ ایسا فعل ہے کہ جو صرف کام کرنے والے سے ہی پورا ہو جاتا ہے۔ یہاں دوسرے فرد کی دوسری کسی بھی ایسی چیز کی ضرورت نہیں ہے کہ جس کے ذریعے جس پر یہ فعل واقع ہوگا تب جا کے یہ فعل مکمل ہوگا، ایسا یہاں نہیں ہے۔ اب اسی کے ساتھ دوسری مثال سمجھ لیجئے۔ مثال کے طور پر مارنے والا کام ہے۔ اب مارنے والا کام اکیلا کام کرنے والا نہیں کر سکتا، جب تک کہ اس کے پاس کوئی ایسی چیز یا کوئی ایسا فرد موجود نہ ہو جس کو وہ مارے گا۔ اب دیکھیں، اگر ہوا میں آپ ہاتھ ہلاتے رہیں تو اس کو مارنا نہیں کہیں گے۔ ہوا میں آپ جیسے تھپڑ لگانا ہے کسی کو، تو تھپڑ لگانے کے لیے سامنے والے کا منہ یا اس کا جسم ہونا ضروری ہے۔ سامنے والے کا جسم ہونا ضروری ہے۔ کسی چیز کو ہم نے مارنا ہے تو جس کو بھی مارنا ہے وہ سامنے چیز موجود ہونا ضروری ہے۔ تو یوں یہ سمجھیے کہ کچھ افعال ایسے ہوتے ہیں جو صرف اور صرف فاعل کے ساتھ مکمل ہو جاتے ہیں۔ کام کرنے والا آئے، کام کرے تو کام ہو جائے گا۔ کچھ افعال ایسے ہوتے ہیں جو کام کرنے والے سے پورے نہیں ہوتے جب تک کہ جس پر وہ کام کریں گے وہ نہ پایا جائے۔ تو اسی کو ہم آگے فائدے میں اب سمجھتے ہیں۔ اب یہاں پہ دیکھیے گا، ہر فعل معروف لکھا ہوا ہے، فعل معروف۔ یہ فعل معروف کیا ہوتا ہے؟ کسی بھی کام کے لیے کام کرنے والا ہونا ضروری ہے۔ جب تک کوئی کام کرنے والا نہیں ہوگا کام نہیں ہوگا۔ اب یہ الگ بات ہے، بعض اوقات ہمیں کام کرنے والے کا پتہ چل جاتا ہے کہ اس نے کام کی ہے، بعض اوقات ہمیں کام کرنے والے کا پتہ نہیں چلتا۔ تو اگر ہمیں پتہ چل جائے، ہمیں پتہ ہو کہ کام کس نے کیا ہے، اسے کہتے ہیں فعل معروف۔ اگر ہمیں کام کرنے والے کا پتہ نہیں ہے، یعنی کام ہوا ہے، کام کرنے والا ہے، فاعل اس کا ضرور ہوتا ہے، لیکن وہ فاعل ہمیں معلوم نہیں ہوتا، اس کا نام ہمیں معلوم نہیں ہوتا کہ یہ کام کس نے کیا ہے، تو ایسے فعل کو فعل مجہول کہتے ہیں۔ اب اس کی مثال ایک سمجھیے گا، جیسے میں کہوں زید نے بکر کی چوری کی۔ زید نے بکر کی چوری کی۔ اب یہاں چوری کس نے کی؟ زید نے، ہمیں پتہ ہے۔ تو یہ ہے فعل معروف کہ جس کا فاعل ہمیں پتہ ہے۔ فعل مجہول کی مثال، اب میں کہوں بکر کی چوری کی گئی، بکر کی چوری ہوئی، ٹھیک ہے۔ اب یہاں بکر کی چوری ہوئی ہے لیکن کی کس نے؟ کوئی معلوم نہیں۔ چوری کرنے والا کون ہے؟ معلوم نہیں ہے، کوئی پتہ نہیں ہے۔ تو یہ ہے فعل مجہول۔ تو اب فعل معروف اور فعل مجہول کلیئر ہو گیا۔ اسی کے ساتھ اب جو میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ بعض افعال ایسے ہوتے ہیں جو کام کرنے والے سے پورے ہو جاتے ہیں، اسے کہتے ہیں فعل لازم۔ یہ بریکٹ کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں، اسے فعل لازم کہیں گے۔ اور وہ فعل جس کو فاعل کے ساتھ ساتھ مفعول بہ کی بھی ضرورت ہوتی ہے، اسے کہتے ہیں فعل متعدی۔ تو اب فائدہ یہ ہے، بتا یہ رہے ہیں کہ ہر فعل معروف یعنی جس کا فاعل معلوم ہوگا، فاعل پتہ ہوگا، وہ اپنے فاعل کو رفع دے گا، چاہے لازم ہو یا متعدی۔ اب دیکھیں، لازم جو صرف فاعل سے مکمل ہو، متعدی جس کو مفعول بہ کی بھی ضرورت ہو، تو کہہ رہے ہیں فاعل لازم کا بھی ہوگا، متعدی کا بھی ہوگا۔ ہر فعل معروف اپنے فاعل کو رفع دیتا ہے، اپنے فاعل کو رفع دیتا ہے، یعنی جو بھی کام کرنے والا ہوگا اس کا جو اسم آئے گا، اس کا جو نام آئے گا، اس کو وہ مرفوع کرے گا، اس کو رفع دے گا، اس کو پیش دے گا۔ اور اگر فعل متعدی ہو، اب میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ فعل متعدی وہ ہوتا ہے جس کو فاعل کے ساتھ ساتھ مفعول بہ کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر فعل متعدی ہو تو فاعل کو رفع بھی دے گا اور اس کے ساتھ ساتھ مفعول بہ کو نصب بھی دے گا۔ اب اس مثال کو سمجھیے، ضرب زید بکرن، ضرب مارا اس ایک مرد نے، مارا کس نے بھائی؟ زید نے مارا، بکرن بکر کو مارا۔ اب یہاں پہ دیکھیے، یہ مارنے والا کام ایسا ہے کہ جو متعدی ہے، جو صرف فاعل کے کرنے کے ساتھ مکمل نہیں ہوگا۔ تو ضربہ نے زیدن جو کہ اس کا فاعل ہے اس کو رفع دی، یہ دیکھیے دال کے اوپر ڈبل پیش آ رہی ہے، زیدن کو رفع دی، اور بکرن جو کہ اس کا مفعول بہ ہے، بکرن کو اس نے نصب دی۔
تو یہی چیز یہاں سمجھانا مقصود ہے کہ ہر فعل معروف چاہے وہ لازم ہو یا متعدی اپنے فاعل کو رفع دیتا ہے. اگر فعل متعدی ہے تو وہ فاعل کو رفع بھی دے گا، اس کے ساتھ ساتھ اپنے مفعول بھی کو نصب بھی دیتا ہے. اور دوسرا فائدہ، فعل مجہول اپنے نائب الفاعل کو رفع دیتا ہے. فعل مجہول اپنے نائب الفاعل، اب نائب الفاعل کیا چیز ہے؟ چونکہ فعل مجہول ہم اس کو کہتے ہیں جس کا فاعل ہمیں پتہ نہیں ہوتا، فاعل معلوم نہیں ہوتا. اب یہاں پہ دیکھیے، دوریبا بکرن، بکر کو مارا گیا. مارا کس نے؟ کوئی پتہ نہیں. اب بکر در حقیقت یہ مفعول بھی ہے، بکر کو مارا گیا. تو ہمیں فاعل جب معلوم نہیں ہوتا تو ہم پھر کیا کرتے ہیں؟ مفعول بھی کو فاعل کی جگہ پہ کھڑے کر دیتے ہیں. اس کو یوں سمجھیے جیسے اصل امام موجود نہ ہو تو مقتدی کوئی امامت کے لیے آگے مصلی پہ چڑھا دیتے ہیں. تو یہی بات یہاں پہ بھی ہے. بکرن یہاں پہ اصل میں فاعل نہیں ہے، کام کرنے والا نہیں ہے، مارنے والا نہیں ہے، اس کو تو مارا گیا ہے. تو یہاں یہ دوریبا فعل مجہول ہے جس نے اپنے نائب الفاعل کو، یعنی جو حقیقت میں فاعل نہیں ہے، فاعل کا نائب بنا ہے، فاعل کا خلیفہ بنا ہے، فاعل کی جگہ پہ آیا. چونکہ فاعل کی جگہ کیا ہے؟ پہلے فعل ہوتا ہے، پھر فاعل ہوتا ہے، پھر مفعول بھی ہوتا ہے. اب فاعل ہے نہیں تو فاعل کی جگہ پہ دوسرے نمبر پر جو آ رہا ہے تو اس کو ہم نے نائب الفاعل کہہ دیا. تو یہی وہ کہہ رہے ہیں فعل مجہول اپنے نائب الفاعل کو رفع دیتا ہے. اب فاعل اور نائب الفاعل کیا ہوتا ہے؟ جس اسم کی طرف فعل معروف کی نسبت کی گئی ہو، اسناد کی گئی ہو، اسناد کا مطلب نسبت کی گئی ہو، اسے فاعل، اور جس کی طرف فعل مجہول کی نسبت کی گئی ہو اسے نائب الفاعل کہتے ہیں، جسے آسان لفظوں کے اندر میں نے پہلے سے سمجھا دیا ہے. یعنی کام کرنے والے کو ہم، جس کام کرنے والے کو ہم فاعل کہتے ہیں، ٹھیک ہے، جس کی طرف فعل معروف کی نسبت ہوتی ہے. فعل معروف کہتے ہی اسے ہیں جس کا فاعل ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ کام کرنے والا کون ہے، اور فعل مجہول اس کو کہتے ہیں جس کے کام کرنے والے کا ہمیں نہیں پتہ ہوتا. تو جس اسم کی طرف ایسے فعل کی نسبت کی گئی کہ جس کے کام کرنے والے کا ہمیں نہیں پتہ، اسے نائب الفاعل کہتے ہیں. جیسے ضرب زید، زید نے مارا. اب زید نے مارا ہے، مارنے والے کا ہمیں پتہ ہے. سمع الصوت، آواز سنی گئی. اب آواز کس کی تھی، کس نے آواز لگائی، کوئی پتہ نہیں ہے، لیکن آواز سنی گئی ہے، حالانکہ آواز اصل میں مفعول بھی تھی، تو اس کو ہم نے فاعل کی جگہ پہ رکھ دیا. تو سمع الصوت، آواز سنی گئی. پہلی مثال میں زید الفاعل ہے اور دوسری مثال میں الصوت نائب الفاعل ہے. مفعول بھی کیا ہوتا ہے؟ جس اسم پر فعل واقع ہو اور فعل متعدی اس کو نصب دے. فعل متعدی کی تعریف میں پہلے کر چکا ہوں، نیچے حاشیے میں بھی لکھی ہوئی ہے. ضرب زید بکرن، زید نے بکر کو مارا. اب زید یہاں فاعل ہے، ضرب فعل ہے، بکر اس کا مفعول بھی ہے. فعل لازم اور متعدی کیا ہوتا ہے؟ فعل لازم وہ فعل ہے جو فاعل کے ساتھ ساتھ مفعول بھی کو بھی چاہتا ہو. نصر زید بکرن، زید نے بکر کی مدد کی. فعل لازم وہ ہے کہ جو صرف فاعل کے ساتھ مل کر پوری بات ظاہر کرتا ہے، اس کو مفعول بھی کی ضرورت نہیں ہوتی. جیسے جلس زید، اب زید کے بیٹھنے کے لیے کسی دوسرے فرد کی ضرورت نہیں ہے، تو صرف زید کے بیٹھنے سے یہ بیٹھنے والا کام مکمل ہو جاتا ہے. قواعد و فوائد کیا ہیں؟ فاعل یا نائب الفاعل اس میں ظاہر ہو تو فعل ہمیشہ واحد آئے گا. یہ قاعدہ آپ نے رٹا لگا لینا ہے. فاعل یا نائب الفاعل جب اس میں ظاہر ہو، اس میں ظاہر کا مطلب کسی کا نام ہے، ٹھیک ہے، کسی کا ذاتی نام ہے یا کوئی ایسا لفظ ہے جو کہ ضمیر سے ہٹ کے ہے. اس میں ضمیر آپ انشاءاللہ الکریم آگے چل کے پڑھیں گے کہ اس میں ضمیر کیا ہوتی ہے. اس میں ضمیر سے ہٹ کے جو بھی اسم ہوگا اس کو اس میں ظاہر کہتے ہیں. تو کہہ رہے ہیں جب کسی بھی فعل کا فاعل یا نائب الفاعل اس میں ظاہر آئے تو فعل ہمیشہ واحد آئے گا. فعل ہمیشہ واحد آئے گا، خواہ فاعل یا نائب الفاعل واحد ہو، تثنیہ ہو یا جمع ہو. فاعل یا نائب الفاعل اس سے ہمیں کوئی سروکار نہیں ہوگا کہ وہ کام کرنے والے کتنے ہیں، پیچھے فعل ہم نے واحد لگانا ہے. تذکیر و تانیث میں فعل فاعل یا نائب الفاعل کے مطابق آئے گا. یعنی اگر فاعل مذکر ہے تو ہم نے فعل کا جو صیغہ ہے وہ مذکر ہی لانا ہے. اگر مؤنث ہے تو فعل کا جو صیغہ ہوگا مؤنث لائیں گے. لیکن جب فاعل اس میں ظاہر ہوگا یا نائب الفاعل اس میں ظاہر ہوگا، بھلے کام کرنے والا ایک ہو، دو ہو، تین ہو، فعل جو ہے وہ واحد کا صیغہ ہی ہم لائیں گے. جیسے مثالیں سمجھیے، ذہب زیدن. اب ذہب یہ صیغہ واحد مذکر غائب ہے، صیغہ واحد ہے، مذکر ہے اور غائب ہے. زیدن یہ اس میں ظاہر ہے، ضمیر نہیں ہے.
تو یہ ذہن نشین رکھ لیجئے، یہ ذہن نشین کر لیجئے کہ جب بھی کسی کا نام سامنے فعل کے بعد کوئی ایسا لفظ آئے گا، کوئی ایسا اسم آئے گا جو ضمیر سے ہٹ کے ہوگا، تو فعل ہمیشہ واحد آئے گا۔ ذہب زیدان، اب دو زید گئے، ذہب زیدن ایک زید گیا، ذہب زیدان، یہاں ذہبا نہیں ہوا بلکہ ذہبا ہی رہا ہے، ذہب زیدان دو زید گئے، ذہب زیدون سب زید گئے۔ تو فعل یہاں پہ دیکھیں تینوں حالتوں میں واحد ہی آ رہا ہے۔ فاعل اگرچہ ایک جگہ پہ واحد ہے، دوسری جگہ پہ تثنیہ ہے، تیسری جگہ پہ جمع ہے، لیکن فعل واحد آ رہا ہے۔ دوسرا قاعدہ، فاعل یا نائب الفاعل اس میں ضمیر ہو تو فعل واحد، تثنیہ، جمع اور مذکر اور مؤنث ہونے میں ضمیر کے مرجع کے مطابق آئے گا۔ اب مرجع کیا ہوتا ہے؟ یعنی اس ضمیر سے مراد کیا ہے، کس کی طرف، کون مراد؟ جیسے زیدن ذہبا، زید ذہبا گیا، گیا وہ ایک مرد، ٹھیک ہے، اب گیا وہ ایک مرد، وہ سے مراد کون؟ زید۔ تو یہ ذہبا کے اندر ایک ضمیر ہے جو کہ زید کی طرف لوٹ رہی ہے۔ تو قاعدہ یہ ہے کہ فاعل یا نائب الفاعل اس میں ضمیر ہو تو فعل واحد، تثنیہ، جمع اور مذکر اور مؤنث ہونے میں تذکیر و تانیث میں ضمیر کے مرجع کے مطابق آئے گا۔ جیسے زیدن ذہبا، زیدان ذہبا، زیدون ذہبو۔ اب یہاں پہ زید، اس کا ذکر پہلے ہو چکا ہے، اس میں ضمیر کی تعریف انشاءاللہ الکریم آگے چل کے ہم پڑھیں گے۔ اس میں ضمیر اس کو کہتے ہیں کہ ایسا اسم جو کسی بھی ایسے متکلم، مخاطب یا غائب پر دلالت کرے جس کا ذکر پہلے ہو چکا ہو۔ متکلم بولنے والے کو کہتے ہیں، مخاطب سامنے جو بیٹھا ہو اس کو کہتے ہیں، غائب جو نہ بول رہا ہے نہ سامنے بیٹھا ہے بلکہ ایک تیسرا پرسن، تھرڈ پرسن جو ہوتا ہے اسے غائب کہتے ہیں۔ جو لفظ ہمیں کسی بھی، یعنی اس کا نام نہیں ہوتا، اس کی طرف ہمیں اشارہ کرتا ہے، جیسے میں کہوں میں، اب یہ میں میرا نام نہیں ہے لیکن یہ ایسا لفظ ہے جو میری ذات کے اوپر دلالت کر رہا ہے کہ میں بول رہا ہوں، مطلب فضیل بول رہا ہے۔ اب میں کہوں تو کیا کر رہا ہے، تم کیا کر رہے ہو، اب یہ تو، تم یا آپ، یہ تمہارا نام نہیں ہے، یہ آپ کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ ایسا لفظ ہے جو ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ والا لفظ ایسی ذات پر دلالت کر رہا ہے، ایسی ذات کے بارے میں ہمیں بتا رہا ہے جو میرے سامنے بیٹھی ہوئی ہے۔ اب میں کہوں وہ، اب وہ کسی کا نام نہیں ہے، یہ ایسا لفظ ہے جو ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ ایسی ذات پر دلالت کر رہا ہے جو نہ بول رہی ہے، جو نہ سامنے بیٹھی ہے بلکہ کہیں اور موجود ہے۔ تو یہ ہوتی ہے ضمیر۔ اب دیکھیں زید، زید کا ذکر پہلے ہو چکا، ذہبا گیا وہ سے مراد کون؟ زید۔ اب جب فاعل اس میں ضمیر ہوگا تو فعل واحد، تثنیہ، جمع میں بھی، یعنی اگر اس کا مرجع سے مراد، یعنی اس ضمیر سے جو مراد ہے وہ زید یا واحد، تو فعل مرجع کے مطابق آئے گا، یعنی مرجع اکیلا ہے، واحد ہے تو فعل واحد، مرجع اگر تثنیہ ہے تو فعل تثنیہ، مرجع اگر جمع ہے تو فعل بھی جمع آئے گا۔ جیسے زیدن، یہاں ایک زید مراد ہے تو ذہب آیا ہے، آگے زیدانی ذہبا، اب یہاں زیدان سے دو زید مراد ہے تو تثنیہ کا صیغہ آ گیا، زیدون سے سب زید مراد ہیں تو جمع کا صیغہ آ گیا۔ اب آگے ایک اور چیز بتا رہے ہیں کہ جملہ فعلیہ میں عام ترتیب تو یہ ہے کہ پہلے فعل، پھر فاعل، پھر مفعول بھی آتا ہے، لیکن بعض اوقات مفعول بھی کو فاعل سے پہلے لایا جاتا ہے اور کبھی کبھی مفعول بھی فعل سے پہلے بھی آ جاتا ہے، لیکن یاد رکھیے فاعل کبھی بھی فعل سے پہلے نہیں آئے گا۔ عربی کے اندر فاعل کبھی بھی فعل سے پہلے نہیں آ سکتا۔ جیسے اکلا خبزن زیدن، اب یہاں پہ ہم نے کیا دیکھا، عام ترتیب تو یہ ہے پہلے فعل، پھر فاعل اور پھر مفعول بھی آتا ہے، لیکن بعض اوقات مفعول بھی فاعل سے پہلے بھی آ سکتا ہے۔ یہاں فاعل یہ زید یہ بعد میں آ رہا ہے، جبکہ خبزن، اکلا کا مطلب کھایا، خبزن روٹی، زیدن زید نے روٹی کو کھایا۔ اب کام کرنے والا زید ہے، جو اس نے کام کیا ہے وہ یہ ہے اکلا ہے، اور جس پر اس نے کھانے کا کام کیا ہے وہ ہے خبزن۔ تو یہ مفعول بھی یہاں پہلے آیا ہے، فعل بعد میں آیا ہے، لیکن یہ ہے کہ فاعل کبھی بھی فعل سے پہلے نہیں آ سکتا، مفعول بھی فعل سے پہلے آ سکتا ہے۔ یہ فعل ہے اکلا فعل ہے،
اب یہ دیکھیں مفعول بھی تو پہلے آ رہا ہے لیکن زید بعد میں ہی لکھا ہوا ہے، زید پہلے نہیں لکھا گیا۔ اچھا اب آپ کے ذہن میں آئے گا اوپر والی مثالوں میں تو زید پہلے لکھا ہوا ہے۔ جی ہاں، یہ سوال آپ کے ذہن میں آنا چاہیے کہ اوپر والی مثالوں میں تو زیدن پہلے لکھا ہوا ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ بھائی جان یہاں جو مثال ہے نا زیدن ذہبا، اس کے اندر جو فاعل ہے وہ ذہبا کے اندر جو ہوا ضمیر ہے وہی ہے۔ زید یہاں مبتدا ہے نہ کہ ذہبا کا فاعل۔ ایسی مثالوں کے اندر یہ جو پہلے والا اسم ہے اس کو ہم مبتدا کہیں گے، ذہبا خبر بنے گا۔ ذہبا کے اندر جو ہوا ضمیر ہے وہ اس کا فاعل بنے گی۔ اسی طرح ذہبا کے اندر جو ہما ضمیر ہے وہ اس کا فاعل بنے گی۔ ذہبو کے اندر جو ہم ضمیر ہے وہ اس کا فاعل بنے گی، جو کہ ہم ضمیر لوٹے گی زیدون کی طرف۔ ذہبا کے اندر جو ہما ضمیر ہے وہ زیدان مراد ہوگا، اور ذہبا کے اندر جو ہوا ضمیر ہے اس سے مراد زید ہوگا۔ تو امید ہے آج کا سبق آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ اگر پھر بھی کسی قسم کا کوئی سوال ہو تو آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ مع السلامۃ، الی اللقاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔